داستان امیر حمزہ تعارف۔ میں ان دنوں 5-6 سال کا تھا۔ ایک دن ایک مہمان آئے، 70-72 سال کی عمر، سفید داڑھی، سرخ و سفید چہرہ۔ لوگ انہیں سید صاحب کہتے تھے۔ سید صاحب کے سامان میں 20-25 موٹی موٹی کتابیں بھی تھیں۔ ایک کتاب کا وزن کم سے کم 2-2.5 سیر تو ضرور ہوگا۔ ان کتابوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، بھلا انہیں کون پڑھتا ہوگا؟ ایک ہی کتاب کو ختم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہوں گے۔ پہلے ہی دن رات کو کھانا کھانے کے بعد گھر کے سب لوگ دالان میں جمع ہوئے۔ چاندنی کا فرش بچھایا گیا، ایک جانب سید صاحب کے لیے تخت بچھا، اس پر گاؤ تکیہ لگا۔ گاؤ تکیے کے آگے ایک چھوٹی سی چوکی لگائی گئی اور اس چوکی پر انہوں نے موٹی موٹی کتابوں میں سے ایک کتاب کھول کر رکھی اور اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں پڑھنے لگے۔ میں بھی ایک طرف بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سننے والے واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے، کہیں کہیں کہے بھی بلند ہوتے۔ وہ نہ جانے کب تک کتاب پڑھتے رہے، مجھے یاد نہیں کیونکہ میں سو گیا تھا، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اگلے روز میں نے گھر کے کئی لوگوں سے پوچھا وہ کتاب کون سی ہے اور اس کا کیا نام ہے جو سید صاحب رات کو پڑھ رہے تھے۔ کسی نے جواب دیا اور کسی نے نہ دیا۔ ہاں، یہ معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کا نام داستان امیر حمزہ ہے۔ پھر کئی سال بیت گئے۔ میں اب اس قابل ہو گیا تھا کہ اردو کی بڑی بڑی کتابیں خود پڑھ سکتا تھا۔ داستان امیر حمزہ کی موٹی موٹی جلدیں مجھے خوب یاد تھیں، لیکن انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ آخر ایک دن جب میں لائبریری گیا تو اللہ کا نام لے کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں سب بھول گیا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی۔ اب زندگی کی اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اور ہزارہ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے داستان امیر حمزہ سے زیادہ دلچسپ، حیرت انگیز اور ہوش اڑا دینے والی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ پوری کتاب 46 جلدوں میں ہے اور اس کے صفحوں کی تعداد 48,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی 200 صفحے روزانہ پڑھو تب کہیں 8 مہینے میں پوری داستان امیر حمزہ ختم ہوگی۔ پہلے زمانے میں نہ سینما نہ تھیٹر، لوگ تفریح کے لیے کہانیاں گھڑتے اور ایک دوسرے کو سناتے۔ آہستہ آہستہ بڑی بڑی داستانیں لکھی جانے لگیں۔ بادشاہوں کے ہاں کہانیاں کہنے اور داستانیں سنانے والے ملازم تھے اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ سیزن تھے اس زمانے کے، کیونکہ ٹی وی تو تھا نہیں، نہ ریڈیو تھا۔ آگے لکھتے ہیں، داستان امیر حمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں لکھی گئی اور پھر گزشتہ 900 برسوں میں بہت سے لوگوں نے نئی نئی کہانیاں اس میں شامل کیں، یہاں تک کہ اس کی 46 جلدیں 46 والیومز تیار ہو گئے۔ ان 46 جلدوں کو پڑھنے کے لیے آج کس کے پاس وقت ہے؟ اس لیے اب بازار میں اس کے خلاصے بکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بڑوں کے لیے ہیں اس لیے ان کی زبان بہت مشکل ہے، بچے نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو ترجمے ہیں وہ واقعی بہت مشکل ہیں، کیونکہ یہ ترجمے بھی آج سے 100-150 سال پہلے کی اردو میں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، میں نے اس کتاب کا خلاصہ لکھتے وقت صرف وہی باتیں لی ہیں جن سے بچوں کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ زبان اتنی آسان کر دی ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتاب داستان امیر حمزہ کا پہلا حصہ ہے۔ پوری داستان 10 حصوں میں شائع ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت پسند کریں گے۔ مقبول جہانگیر۔ یہ تھا داستان امیر حمزہ کا ایک چھوٹا سا تعارف، جو کہ رائٹر جو ہیں اس کے مقبول جہانگیر، ان کی زبانی تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور آہستہ آہستہ ایپیسوڈز کے اندر اس کی 10 جلدیں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو تعارف کے بعد بہت جلد آپ کو انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ یا فرسٹ ایپیسوڈ سننے کو ملے گا۔